جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں فراز کو آخر کار پتہ چل جائے گا کہ ہمارے باس نوشیروان غزنوی کی بیوی کوئی اور نہیں بلکہ دعا ہے، اور نہ صرف وہ نوشیروان غزنوی کی بیوی ہے بلکہ اس کی ایک طرح سے کمزوری بھی ہے جس کا فائدہ اٹھا کے میں اچھی خاصی رقم بٹور سکتا ہوں۔ اور دوسری طرف زنیرہ جب دعا کو بلیک میل کرنے کے لیے کال کرے گی کہ سرکار کے پاس تمہاری ویڈیو ہے جب تم خوشی خوشی ان کے گھر میں انٹر ہو رہی ہو، اور اگر وہ ویڈیو نوشیروان غزنوی تک پہنچ جاتی ہے تو تم کیسے اسے یقین دلاؤ گی کہ تم پاک دامن ہو؟ دعا تو یہ سن کے بہت ڈر جاتی ہے اور زنیرہ کو دہائی دیتی ہے کہ تم نے مجھے جاب کے دھوکے میں وہاں بھیجا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ تم مجھے کسی کے ہاتھ فروخت کر چکی ہو، ورنہ میں کبھی بھی اس درندہ صفت انسان کے گھر نہ جاتی۔ جس پر زنیرہ ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ بی بی، یہ تو مجھے اور تمہیں پتا ہے نا کہ تمہیں دھوکے سے وہاں بھیجا گیا، اب تم نوشیروان کو کس طرح سے یہ یقین دلاؤ گی کیونکہ تمہارے پاس اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے، اور تم نے سرکار کا جو سر پھاڑا تھا اس نے سوچ لیا ہے کہ وہ تمہاری ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دے گا، اس کے بعد نوشیروان غزنوی کو اپنی عزت بچانے کے لیے تمہیں چھوڑنا ہی پڑے گا، تو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں گھر سے دھکے دے کے نکالے، میرا تمہیں مشورہ یہی ہے کہ خود ہی واپس آ جاؤ، میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ دوسری طرف بابا سائیں کو جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ نوشیروان کے قافلے پر حملہ کشمالہ نے کروایا تھا، بابا سائیں تو کشمالہ کی طرف سے بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ اماں سائیں سے کہتے ہیں کہ میں تو اس لڑکی کو بہت مظلوم اور معصوم سمجھتا تھا، اور مجھے تو اس پہ ترس آ گیا تھا کہ بھری جوانی میں اس کا شوہر چلا گیا جو کہ ہمارا بیٹا تھا، اسی لیے میں نے زبردستی نوشیروان کو مجبور کیا اس کے ساتھ نکاح کرنے پہ کہ اگر اس کو ہم اسی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے تو یہ کہاں جائے گی، اور پھر ہمارے بڑے بیٹے کے بچے بھی اس کے پاس ہیں جو کہ اس کی آخری نشانی ہیں۔ لیکن اب تو میں کشمالہ کی طرف سے بہت خوف زدہ ہو گیا ہوں، اگر وہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہوئے ہمارے بیٹے پہ حملہ کروا سکتی ہے تو اگر ہم اسے یہاں سے جانے کا کہتے ہیں تو پتہ نہیں یہ کیا کچھ کروا سکتی ہے۔ اور بابا سائیں چونکہ ایک تجربہ کار اور دور اندیش انسان ہیں، اس لیے دل ہی دل میں ان کے یہ وہم بھی بیٹھ گیا ہے کہ یہ کشمالہ یقیناً ہمارے نوشیروان کو بہت پہلے سے چاہتی ہے، کیونکہ جب اس کے شوہر کا انتقال ہوا تب تو میں نے اسے اس طرح سے روتے تڑپتے یا پاگل ہوتے نہیں دیکھا، لیکن نوشیروان کی شادی کا سن کے یہ جس طرح سے روئی ہے، اور پھر جب ہم نے یہ سوچا کہ نوشیروان سے طلاق کروا کے اس کی کہیں اور شادی کروا دیتے ہیں تو اس نے جس طرح سے میرے اور اماں سائیں کے پاؤں پکڑے ہیں، اس سب کو دیکھ کے تو یہ شک ہوتا ہے جیسے ہمارے بڑے بیٹے کا قتل اس نے خود کروایا ہو۔ بہرحال وہ اس بات کا تذکرہ نہ تو نوشیروان سے کرتے ہیں نہ ہی اماں سائیں سے کرتے ہیں، البتہ نوشیروان کو حویلی بلوا کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے، ہم نے بھی اسے بہو کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم کشمالہ اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ وہیں لے جاؤ۔ دراصل بابا سائیں سوچتے ہیں کہ کہیں سوکن کی آگ میں جل جل کے اور یہاں اکیلے رہ کے کشمالہ کا شیطانی ذہن مزید منصوبے نہ بناتا رہے جس کی وجہ سے ہمارے نوشیروان کو کوئی نقصان پہنچے۔ کشمالہ جو ہمیشہ کی طرح اماں سائیں بابا سائیں کے کمرے کے باہر کھڑی کان لگا کے اندر کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی ہے، جب وہ بابا سائیں کی یہ بات سنتی ہے تو اس کے دل میں تو خوشی سے لڈو پھوٹنے لگتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس بار نوشیروان غزنوی مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ میں نے اماں سائیں اور بابا سائیں سے وعدہ کیا ہے کہ اب میں دعا کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گی، اور ساتھ ہی زنیرہ کو اتنی بڑی رقم دے دی ہے کہ وہ خود ہی دعا کو اس طرح سے بلیک میل کرے گی کہ دعا خود بخود ہی نوشیروان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ اس کے بعد میں نوشیروان غزنوی کو اپنا بنا لوں گی یہ کہہ کر کہ آپ کی محبت تو آپ کو چھوڑ گئی، اب میری محبت تو مجھے دے دیں۔ دوسری طرف فضا کی خوشخبری جب اس کا سسر فضا کے گھر والوں تک پہنچاتا ہے تو فضا کی ماں تو خوشی کے مارے فضا کو مبارکباد دینے پہنچ جاتی ہے اس کے سسرال، لیکن اس کا ٹاکرا ہو جاتا ہے فضا کی ساس سے، تو وہ فضا کی ساس کو بڑی گرم جوشی سے دادی بننے کی خوشخبری دیتی ہے، لیکن فضا کی ساس تو اس قدر خشک لہجے میں پوچھتی ہے
کہ آپ کو یہ خبر نذیر نے پہنچائی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ فضا کے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے۔ تو فضا کی ماں بتاتی ہے کہ جی ہاں، بھائی صاحب ہی ہمارے گھر آئے تھے یہ خوشخبری دینے، جس پر فضا کی ساس یعنی کہ فراز کی ماں کو تو آگ ہی لگ جاتی ہے کہ بھلا انہیں کیا ضرورت پڑی ہے، ہر طرف ڈھنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں۔ اور فضا کی ماں کو صاف طور پہ کہتی ہے کہ بھائی میرا بیٹا تو ابھی بچہ نہیں چاہتا، تو فی الحال اپنی مبارکباد اپنے پاس رکھیں، کیونکہ اس بچے کی قسمت کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ اس نے دنیا میں آنا بھی ہے یا نہیں۔ جس پر فضا کی ماں تو تڑپ اٹھتی ہے، اور ساتھ ہی فضا کی بہن بھی، جو بہت خوشی خوشی فضا سے ملنے آئی تھی کہ وہ بھی خالہ بننے والی ہے، یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اب جب فضا کی ماں فضا سے ملتی ہے اور اس کی ساس کی بات بتاتی ہے، تو فضا کہتی ہے کہ جی امی، فراز بھی مجھے بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں اس بچے کو ختم کرا دوں۔ تو فضا کی ماں پوچھتی ہے کہ پھر تم نے کیا سوچا ہے، آخر تمہیں اپنے شوہر اور ساس کی بات ماننی ہی پڑے گی۔ فضا کہتی ہے کہ امی، میرے سسر صاحب اور میری نند بہت اچھے ہیں، وہ میرا ہر طرح سے ساتھ دے رہے ہیں، اور میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ اب فراز میرے اوپر جتنا مرضی ظلم کرے، میں اپنے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے فراز کو چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ تو جناب زنیرہ جب دعا کو بلیک میل کرنے کے لیے کال کرتی ہے، تو دعا کو تو یہی لگتا ہے کہ نوشیروان غزنوی تو ابھی تک حویلی ہوں گے، اس لیے وہ زنیرہ سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ آخر تم کس ویڈیو کی بات کر رہی ہو، اس میں ایسا کیا ہے کہ مجھے بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ تو زنیرہ شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ اتنی جلدی کیا ہے دعا، بہت جلد وہ ویڈیو تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ اتفاق سے نوشیروان غزنوی اسی وقت کمرے میں انٹر ہوتا ہے اور پیچھے کھڑا دعا کی ساری کال سن لیتا ہے، اور یہ بھی کہ دعا بہت ڈری سہمی ہے، جبکہ دوسری طرف زنیرہ اسے بری طرح سے بلیک میل کر رہی ہے۔ تو نوشیروان کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ اس لالچی خبیث عورت کو میں اتنا روپیہ پیسہ دے چکا ہوں کہ اس کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کے اگر کھانا چاہیں تو آرام سے زندگی گزار سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنی خصلت سے باز نہیں آئی، اور لگتا ہے کہ مزید لالچ کی وجہ سے میری بیوی کو بلیک میل کر رہی ہے۔ اسی لیے وہ تو اسی وقت اپنے باڈی گارڈز اور جعفر کو لے کے زنیرہ کے گھر کی طرف نکل پڑتا ہے، جبکہ دوسری طرف رومی، جو زنیرہ کی ساری بات سن چکی ہے، غصے سے اس کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اتنا پیسہ تو لے چکی ہو نوشیروان غزنوی سے، تو اب دعا کو کس وجہ سے بلیک میل کر رہی ہو؟ جس پر زنیرہ ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دعا تو سونے کی چڑیا ہے، اسے تو اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے۔ تو اب بہت جلد اس کی ویڈیو جس میں یہ سرکار کے گھر میں خوشی خوشی انٹر ہو رہی ہے اور پھر بہت ہی بری حالت میں اس کے گھر سے بھاگ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے والی ہوں، جس کے بعد نوشیروان غزنوی خود ہی اس بدنام زمانہ لڑکی کو اپنے گھر سے نکال باہر کرے گا، اور دعا کے پاس ٹھکانہ کون سا ہے، چاروں ناچار وہ ادھر ہی واپس آئے گی۔ رومی کا تو بس نہیں چلتا کہ اس زنیرہ کا منہ نوچ لے، لیکن وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرتی ہے۔ لیکن اسی وقت نوشیروان غزنوی اپنے تمام تر باڈی گارڈز اور جعفر کے ساتھ زنیرہ کے بنگلے میں داخل ہوتا ہے، اور زنیرہ کے تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ اس دفعہ نوشیروان غزنوی اس گھٹیا عورت کو چھوڑنے والا نہیں ہے، اور موت کے ڈر سے زنیرہ نوشیروان غزنوی کو بتا دے گی کہ آپ کی ہی فیملی کی کوئی عورت ہے جو دعا کو آپ کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہے۔ نوشیروان کو شک تو پہلے ہی ہو جائے گا کہ وہ کشمالہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی، جب مزید انویسٹیگیشن کروائے گا تو کشمالہ تک پہنچ ہی جائے گا۔ اس کے بعد اس کشمالہ اور زنیرہ کا اینڈ تو لگتا ہے بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ لیکن ابھی ناظرین درمیان میں فراز نے بھی تو دعا کو بلیک میل کرنا ہے کہ اگر تم نے اپنے شوہر سے پیسے لوٹ کے مجھے نہ دیے تو میں اسے بتا دوں گا کہ میں تمہاری بیوی کا ایکس بوائے فرینڈ ہوں، جس کے ساتھ یہ اپنے گھر سے بھاگی تھی۔ تو چھوڑنا تو نوشیروان غزنوی نے اسے بھی نہیں ہے۔ ویسے ناظرین کیا لگتا ہے، کیا سچ میں آج کے زمانے میں نوشیروان غزنوی جیسے اتنے مخلص شوہر یا عاشق پائے جاتے ہیں، یا صرف ڈراموں کی حد تک ہی رہ گئے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔